ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کو لوگوں کے ذہن میں جو باتیں ہیں کہ یہ منکر ہے، یہ یوں ہے، یہ فلان ہے، اب رہی ہے کوئی بات نہیں؟ بولے حسین میرا دل دا چین، علی میرا ولی، بولو سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ چلیے ایک گل ہور نکلنا تک کتمان ہو، میرا نبی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں حسین آتے ہیں، اللہ کے نبی اٹھا لیتے ہیں، پھر نظر پڑتی ہے امامہ آ گئی، امامہ کون ہے نہیں پتا، میرے نبی کی نواشی ہے، بی بی زینب کی، اگر بیان ہوا ہوتا تو ماننا پڑے گا کہ میرے نبی کی ایک نہیں 4 بیٹیاں ہیں، میرے کول دلیل قرآن ہے، علماء موجود ہے، قرآن میرے سامنے ہے، یا ایھا النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین، اے نبوت کا تاج چھکانے والا، قل حکم کر دیجئے کل ازواجکا اپنی بیویوں کو، و بناتکا، یہ دلیل اللہ کا قرآن ہے، اگر ایک بیٹی ہوتی تو عربی کے لفظ یوں ہوتے بنتے کا، آپ کہیں گے ایمان والی کی بیٹیاں، ایمان والوں کی بچیاں نبی کی بیٹیاں ہیں، اللہ کو پتا تھا منکر آئیں گے میرے نبی کے بیٹیوں کے، اس لیے قرآن نے پہلے بیان کر دیا ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، کہہ دیجئے اے نبوت تاج چھکاون والا میرا میٹھا مدنی محمد رسول اللہ، اعلان کر، حکم کر اپنی بیویوں کو، حکم کر اپنی بیٹیوں کو، حکم کر ایمان والی عورتوں کو، جب گھر سے نکلے تو پردہ چادر اوڑھ کے جانا ہے، یاد رکھیے گا میرے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، ایک کا نام زینب ہے، دوسری کا نام ام کلثوم ہے، تیسری کا نام رقیہ ہے، چوتھی کا نام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، امامہ میرے نبی کی نواسی ہے، بی بی زینب کی بیٹی ہے، جب میرے نبی کی خدمت میں آتی ہے، جس طرح اللہ کے نبی نے نواسو سے پیار کیا، اسی طرح میرے مرشد نے نواسی سے بھی پیار کیا۔ حسین بولو کربلا دا وا حسین، کربلا دا شہر حسین، جنہوں نے پیغام دنیا کو یہ دیا، کون علی، جنہوں نے دنیا کو پیغام یہ دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت کا پیغام سنو، حضرت علی کا پیغام، حضرت حسین کا پیغام، توجہ میری طرف، حضرت حسین کا پیغام، بی بی فاطمہ کا پیغام، توجہ میری طرف، میدان کربلا ہے، ادھر سے بھی محاصرہ، ادھر سے بھی محاصرہ، وہ کوفی جنہوں نے خط لکھے تھے جن کی تعداد 18,000 ہے، اللہ کے محبوب کے نوازے حضرت حسین تشریف لے آئے، محاصرہ کیا گیا ہے، ہائے خیموں کو آگ لگائی گئی ہے، اللہ اللہ، لیکن پیغام میرے حسین نے یہ دیا ہے، نہ نماز چھوڑی ہے، نہ قرآن چھوڑا ہے، نماز بھی پڑھتے رہے، قرآن بھی پڑھتے رہے، قرآن مقدس کی آیت میرے سامنے، لوگ جو کہتے ہیں ہائے بکا ہونے لگی، دھاڑوں فریاد ہونے لگی، میرا ایمان یہ ہے سب سے پہلے قرآن پہ عمل کرنے والے نبی کے صحابہ اہل بیت ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن میرے محمد سے پڑھا ہے، انہوں نے حکمت میرے محمد سے سیکھی ہے، انہوں نے قرآن میرے نبی سے سیکھا ہے، حکمت میرے نبی سے سیکھی ہے، قرآن جو کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب تکلیف آئے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا۔ مجھے بتاؤ کیا ان لوگوں سے بڑا صابر کوئی
بولے تو صحیح. بلال کو تپتے انگاروں پہ لٹاتے ہیں, مارتے ہیں, اوباش لڑکے ہاتھوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہیں. صبر ایسا ہے کہ زبان سے ہاؤ بکا نہیں, آدھ آدھ کے جملے نکلنے لگتے ہیں. اللہ اہل بیت نے پیغام دیا, مشکل آئے, تکلیف آئے, یا آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمان والے لوگوں, نماز پڑھنی ہے, صبر کرنا ہے, اللہ سے مانگنا ہے. قربان جاواں میرے پیر حسین نے کربلا کے میدان میں نہ نماز چھوڑی ہے, نہ قرآن چھوڑا ہے, نہ صبر چھوڑا ہے, نہ صبر کا دامن چھوڑا ہے. لوگ کہتے ہیں بیویاں باہر نکل آئی, بال کھلنے لگے. میں نے کہا نہیں, یہ اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے. جن کے گھر میں قرآن اترا, جنہوں نے یہ قرآن میرے نبی کی زبان سے سنا ہے, وہ لوگ عمل پیرا سب سے اعلیٰ ہے. نہ خیمے سے باہر میری مائیں نکلی ہے, نہ حضرت حسین کی بہنیں نکلی ہے. صبر کا دامن پکڑے ہوئے, اللہ کی قضا پہ راضی ہوتے ہوئے اللہ اللہ تن شہید ہونے لگے. شاعر کہتا ہے جاواں قربان حسنین دی شان تو, کربلا دے شہیدان سلطان تو. جاواں قربان حسنین دی شان تو, کربلا دے شہیدان سلطان تو. مصطفیٰ دا جگر, مصطفیٰ دا جگر وسدا تیران تلے, پڑھ دا قرآن دے 3 سپارے گئے. حسین نے صبر, بولے حسین نے صبر, حسین نے تلاوت, میرے پیر حسین نے نماز. بولے سارے اس لیے کیوں نہ کہوں دنیا والوں, نہ نماز چھوڑنی ہے, نہ صبر چھوڑنا ہے. 10 دن یا 3 دن کھانا پانی بند رہا, یہ بھی صابر ہے. 40 دن کھانا پانی بند رہا, وہ بھی صابر ہے. نہیں سمجھے؟ اس نے دیکھا اسے کہ میں پہرے دار ہوں, محاصرہ ہے, دروازے پہ ہم کھڑے ہیں, کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. کان میں آواز گونجتی تھی, چچا عثمان قرآن پڑھتا تھا. بولو. صحابہ اہل بیت کے معترف ہیں, اہل بیت صحابہ کے معترف ہیں. بڑی بات نکال دی میں نے بیچ میں. اہل بیت صحابہ کے معترف ہیں. صحابہ بولے اہل بیت کے معترف ہیں. یہ ان سے جدا نہیں ہے, یہ ان سے جدا نہیں ہے. دلائل تو بڑے ہیں. بیٹا بیٹا ہے حضرت عمر کا, نام عبداللہ ہے, بچپنا ہے. ادھر دیکھیں کیا ہے, بچپنا ہے. قربان جاواں بچپنا ہے. کھیلنے لگے. حضرت حسین نے کہا یا ابن الغلام, نہیں سمجھے, یا ابن الغلام, اور سارے غلام دا پترا, ایک گل ہی نہیں کہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے بابا کے پاس آ کے کہنے لگے ابا جی بیٹا کیا ہوا؟ فرمایا حسین نے مجھے کہا تو میرے غلام, ساڑے غلام دا پتری. تے حضرت عمر کھڑے ہو گئے. فرمایا حسین نے ایسے کہا؟ جی ایسے کہا. فرمایا جا کے لکھوا کے لے آؤ. لکھوا کے لے آ. حضرت عبداللہ ابن عمر دوڑتے ہوئے آئے, کہنے لگے حسین جی لکھ کے دے. خیر ہو کہنا لکھ کے دے. لکھوا کے آئے. جناب عمر نے فرمایا جب دنیا سے جانے لگوں یہ پرچی میرے کفن میں ڈال دینا, دن قیامت میں اللہ کے نبی کو دکھاؤں گا یا رسول اللہ ہم تو آپ کے غلام ہیں.
سمجھا یار؟ نہیں سمجھے. حضرت حسین کربلا میں صبر کا پیغام، نماز کا بولو پیغام، دین کا پیغام، تلاوت کا پیغام. اس لیے حالات آئے صبر کرنا ہے، اور صابر ایسے جیسے حسین صابر تھا، ایسے صبر کرنا ہے جیسے وہ لوگ صابر تھے. توجہ میری طرف، بات سے بات آئی. 3 بندوں پہ اللہ بڑا راضی اور خوش ہوتا ہے. ایک نوجوان جب جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے. والبکاء عند الندامہ، وہ بوڑھا گناہگار جب ندامت کے آنسو اپنے آنکھوں سے نکالتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے. والصبر عند الفاقہ، وہ فاقے پہ صبر کرنے والا بندہ جب صبر کرتا ہے اللہ آسمانوں پہ راضی اور خوش ہو جاتا ہے. حضرت علی کا پیغام بھی یہی فرماتے تھے، حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے دنیا کے اندر 3 چیزیں پسند. کتنی؟ کس کو؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی. 3 کون کون سی؟ فرمایا الخدمت الضعیف والضرب بالسیف والصوم بالسیف. الخدمت الضعیف والضرب بالسیف والصوم بالسیف. میری دل کی تمنا ہے میرے کول بندہ آوے کبھی خالی نہ جاوے. رجا کے بھیجا، آج دروازہ کھٹکا. ہاں بھائی کون؟ کسی نے کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، مہمان تھا. آگے بندہ اپنے بیٹے کو بھیج دیا اس نے اور کہا کون ہے؟ وہ واپس مڑ گیا کہ فلانا چاچا آیا کھڑا ہے. آکے انہوں آگ جو ابا گھر کوئی نہیں، انہوں آنجاک ابا گھر بچے بچے ہوں دن او جو آئے رہوں کہ ابا آدھا پہ کہ میں گھر، ابا آدھا پہ کہ میں گھر کوئی نہ. یہ مہمان نوازی انبیاء کی سنت ہے، صحابہ اور اہل بیت کی سنت ہے. بلکہ رمضان کا مہینہ ہے، افطاری کا وقت ہے، دروازہ کھٹکا. کون؟ مسکین، میں کچھ لینے کے لیے آیا ہوں. اما فاطمہ نے فرمایا فضا جی میرے حصے کا کھانا مسکین کو دے آ. حضرت علی نے کہا میرا بھی دے آ. ننھے پھول بیٹھے تھے، انہوں نے کہا فضا ہمارا حصہ بھی دے آ. جہاں کے سرداروں کا یہ ایمان ہو، میں کہتا ہوں وہاں کے غلام بھی پیچھے نہیں ہوتے. فضا نے اپنا حصہ بھی اٹھایا اور مسکین کو دے دیا. صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے مزدوری کرنے. شام کو آئے، کچھ لے کے راشن آئے. پھر افطاری کا سامان تیار ہونے لگا، دسترخوان بچھنے لگا. دروازہ کھٹکا. کون؟ یتیم آیا ہوں. وہی ہوا جو کل ہوا تھا، سب کچھ دے دیا گیا. پانی سے روزہ افطار، صبح پانی سے روزہ رکھا. تیسرا دن ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کر کے راشن لے آئے. دسترخوان لگ گیا، کھانے پہ بیٹھنے لگے. افطاری کا وقت ویلا نیڑے. پھر دروازہ کھٹکا. کون؟ قیدی. کون؟ قیدی ہوں، ابھی جا رہا ہوں. میں نے کہا کچھ لیتا جاؤں. وہی ہوا. حضرت اما فاطمہ نے بھی دے دیا، حسنین کریمین میں بھی دے دیا، حضرت علی نے بھی دے دیا، بی بی فضہ نے بھی دے دیا. او دنیا والو، کوئی آیا دروازے پہ خالی نہ گیا. 3 دن گزرنے لگے. 3 دن کے بعد قرآن اترنے لگا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. دنیا والوں، جن
کی ادائیں زمین پہ دکھے، جن کے کردار زمین پہ دکھنے لگے، جن کی ادائیں زمین پہ دکھنے لگے، جن کے کردار زمین پہ ہونے لگے، عرش بری سے تائید پہ قرآن بن کے آنے لگتا ہے۔ آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلی تمنا الخدمت الزعیر، دوسری تمنا والضرب بالسیف، میرے ہاتھ میں تلوار ہو، میدان کارزار ہو، علی لڑتے لڑتے شہید ہو جائے۔ تیسری تمنا والصوم بالسیف، جون کا مہینہ ہوئے، ہار کا مہینہ ہوئے، علی کو روزہ ہوئے۔ پیغام اہل بیت کا یہ ہے، توجہ میری طرف، حضرت حسین کا پیغام نماز نہیں چھوڑنی، تلاوت نہیں چھوڑنی، قرآن نہیں چھوڑنا، صبر نہیں چھوڑنا۔ حضرت علی کا پیغام یہ کام کرنے ہیں۔ اماں فاطمہ کا پیغام، توجہ میری بہن، توجہ میری ماں، توجہ میری بیٹی، آخری ویلا ہے، آخری ٹائم ہے۔ اماں فاطمہ نے حضرت علی کو بلایا ہے، حضرت علی آئے، میری ماں فاطمہ کہنے لگی علی جی فاطمہ میری وصیت ہے۔ کہنے لگی کیڑی؟ فرمایا جب دنیا سے جاؤں تو میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا، دن کے اجالے میں نہیں۔ فاطمہ کی ایمان یہ کہتا ہے، فاطمہ کی غیرت یہ کہتی ہے کہ فاطمہ کے جنازے پہ بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ آج ہم نے اپنے گھروں میں LCDیاں لگا دی ہیں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آج پردہ تو نکل گیا، آج ہر چیز نکل گئی ہے۔ اہل بیت کا شان بھی آپ نے سنا کتنا اعلیٰ ہے، اہل بیت کا مقام بھی آپ نے سنا، رب کا قرآن ان کے بارے میں دعائیاں دینے لگا ہے۔ اہل بیت کا پیغام بھی آپ نے سنا کہ اہل بیت پیغام کیا دے گئے۔ لوگوں نے محاصرہ کیا، سب کچھ کیا، کسی نے کیا ہی آخر میں خوب کہا علی بابا نبی نانا۔ حسین کون ہے؟ علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے، عبادت ہو تو ایسی ہو۔ علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے، عبادت ہو تو ایسی ہو۔ نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں، ایسے نہیں جائیے گا، نتیجہ سن کے جائیں گے، میری طرف دیکھیں، نتیجہ سن کے جائیں گے۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کو اولاد پیاری ہے؟ پیاری ہے، پیاری ہے۔ اولاد کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ بولیں سارے، اولاد کے لیے بندہ سب کچھ قادری صاحب کر سکتا ہے، کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہو کہ میرا بیٹا فلاں جگہ پہ پھنسا ہوا ہے اور آپ کے اندر اتنی طاقت ہے، پاور ہے، جا کے اپنے بیٹے کو چھڑائیں گے؟ میں کسی پہ ہیٹ نہیں کر رہا، نہیں میرا مزاج ہے، تیسرا سال ہے، آپ مجھ سے واقف ہیں، میں آپ سے واقف ہوں۔ اگر میں نتیجہ نہ نکالوں، بات نہ سمجھاؤں تو ادھوری رہ جائے گی، مزہ نہیں آئے گا۔ آپ کی گرفت ہوتی ہے وہاں اور آپ اپنے بیٹے کو نہیں چھڑاتے، اپنا بیٹا آپ کا ہو بھی حق پہ، پکڑا ہوا ہو یا کسی نے محاصرہ کیا ہو، بند ہو، قید میں ہو، آپ کو اللہ نے طاقت پاور دی، آپ نے اس کو نہیں چھڑایا، آپ نے اپنے بیٹے سے ظلم کیا، زیادتی کی یا وفا کی؟ بولے 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 بولے، ظلم و زیادتی کی یا وفا کی؟ آپ جب تک نہیں بولیں گے اگلا جملہ نہیں آئے گا۔ ظلم و زیادتی کی یا وفا کی؟ ظلم و زیادتی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہیں، بیٹا اور سارے لوگ محاصرے میں ہیں، حضرت علی وہاں پہنچ سکتے ہیں لیکن اپنی بیٹوں کو چھڑایا نہیں۔ آپ سے جواب لینا چاہتا ہوں، میں نہیں دوں گا۔ آپ کا بیٹا حق پہ ہو، آپ بھی
حق پہ ہوں، آپ کی زندگی حق پہ گزری ہو، آپ کا بیٹا بھی حق پہ ہو، کسی نے بند کر دیا ہے، آپ اسے نہیں چھڑاتے، یہ زیادتی یا وفا؟ زیادتی۔ میرا علی مشکل کشا ہے اور 72 تن قربان ہو گئے، ہر طرف محاصرہ ہے، حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو نہیں چھڑایا۔ جواب دے تو ماننا پڑے گا، مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک، عزت ذلت کا مالک، بدی چھٹی دا مالک، بیڑے پار کرنے والا، بیڑے پار کرنے والا، شانو گدا بڑاون والا، گداوانو شاہ بڑاون والا، ہر چیز تے قادر، ہر چیز تے قدرت رکھن والا، موت و حیات دا مالک، موت و حیات دا خالق۔ او دنیا والوں ماننا پڑے گا علی ولی رب کا ہے، لیکن مشکل کشا اللہ، نبی کا مقام اعلیٰ لیکن مشکل کشا، نبی کا شان اعلیٰ لیکن حاجت روا، نبی کا مرتبہ اعلیٰ لیکن حاجت روا۔ علی میرا ولی ہے، علی کا مقام اعلیٰ، پیر علی کا شان اعلیٰ، لیکن مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، نفع نقصان کا مالک اللہ، عزت ذلت کا مالک اللہ، بدی چھٹی دا مالک اللہ، عالم الغیب اللہ، حاضر تے ناظر اللہ، ہر جگہ تے ہر کسی دی سنن والا اللہ، ہر کسی دی پکار نو پہنچن والا اللہ، ہر کسی نو جواب دیون والا اللہ۔ آئے سمندر کی اندر، دریا کی گہرائی کی اندر، اللہ اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نتیجہ آپ کے سامنے، آئیے شروع کیا تھا، بنائی مسجد خلیل نے، تغاریاں اٹھائی زبی نے، مدرسے کا نام بیت اللہ ہوا، مدرس محمد الرسول اللہ آیا، نصاب کتاب اللہ بن کے آئی، اور اس نصاب کو جن لوگوں نے پڑھا، قرآن انہیں حزب اللہ کہتا ہے، قرآن اسے مقام اور شان دیتا ہے، تو شاعر اپنے تخیل میں پڑھنے لگتا ہے، جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڑدا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے بہدے گئے، سینے لا کے محمد رگندا گیا۔ سنائیں یا اگلے ساتھ؟ اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے پچھلے سال کی بات، وہ میرے ذہن میں آتی آتی رہ گئی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ جو طلباء ہے ان کا پڑھانے والا کون ہے؟ استاد کون ہے؟ صحابہ کا استاد کون ہے؟ بولے 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 سارے بولے، ابھی جائے کوئی نہیں، یہ جملہ نہ سنا تو پوری تقریر ادھوری رہ جائے گی۔ ان کا استاد، ان کا استاد محمد رسول اللہ۔ ابھی ان کے امتحان ہونے ہیں، اگزام ہونے ہیں، اور نتیجہ نکلنا ہے، یہ فرسٹ آیا ہے، یہ سیکنڈ آیا ہے، یہ فیل ہوا ہے، یہ ہوا ہے۔ استاد میرا نبی ہے، شاگرد ابو بکر ہے، شاگرد عمر ہے، عثمان و علی ہے، حسن و حسین ہے، طلحہ زبیر ہے۔ جب یہ پڑھے، قرآن کی آیت آئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے جو پڑھا تھا، ان کا امتحان ممتحن، علماء بیٹھے ہیں، ممتحن وہ ہوتا ہے جو علم میں کسی کے برابر ہو یا علم میں اوپر ہو۔ آپ نہیں بولتے، تھک گئے۔
یہ 19 گھنٹے سفر میں نے کیا، تھک آپ گئے. ممتحن وہ ہوتا ہے جو علم میں برابر ہو یا اوپر ہو. یا علم میں بولے 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 یا علم میں. مدرس میرا نبی ہے، استاد میرا نبی ہے، شاگرد میرے نبی کے صحابہ ہیں. امتحان بول لے جو میرے نبی سے علم میں اونچا ہو یا میرے نبی کے علم میں برابر ہوئے. میرا عقیدہ، میرا ایمان میرے نبی کے علم کے برابر بھی بول لے، میرے نبی سے علم سے اوپر بھی. سارے بول لے کوئی نہیں ہے. مولانا خرم شہزاد صاحب امتحان تو لینا ہی لینا ہے. آدم آئیں گے، نوح آئیں گے، ابراہیم آئیں گے، اسماعیل آئیں گے. آئیں تو علم میں برابر ہوئے یا علم میں اوپر ہوئے. میرے نبی کے علم کے برابر بھی کوئی نہیں، علم میں اوپر بھی کوئی نہیں. اب ان شاگردوں کا، اس صحابہ کا امتحان کون لے گا؟ آواز آنے لگی اب وہی لے گا جو محمد سے اونچا ہے. وہی لے گا یہ علم سے اونچا ہے، ہر چیز سے اعلیٰ ہے. کون ہے؟ وہ خالق ہے، وہ اللہ ہے، وہ رب ہے. توجہ میری طرف دیکھیے گا. آئیے یہ بات بھی بڑی پیاری ہے. وہ خالق ہے، میرا نبی مخلوق ہے. وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے. وہ داتا ہے، یہ مانگنے والا ہے. یہ عابد ہے، وہ معبود ہے. یہ ساجد ہے، وہ مسجود ہے. وہ داتا ہے، یہ مانگنے والا ہے. وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے. اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے. اس کا قرآن ہے، اس کی حدیث ہے. اس کی کتاب ہے، اس کا خطاب ہے. اس کا راج ہے، اس کا رواج ہے. اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے. اس کا حکم ہے، اس کا طریقہ ہے. اس کا آرڈر ہے، اس کی حکمت ہے. اس کا قرآن ہے، اس کی حدیث ہے. اس کی کتاب ہے، اس کا خطاب ہے. وہ احد ہے اور یہ احمد ہے. اب باہر کار حقیقت کل ہو اللہ احد. نگاہ بانے تنو جانے تو اللہ الصمد. لم یلد یارم لم یولد باہر جا دستگیر. لم یکن حافظ تورا ناصر لہو کفوا احد. وہ احد ہے، یہ احمد ہے. آئیے قربان جاواں، وہ راج والا ہے، محمد میں راج والا ہے. یعلمہم والحکمہ. کون لے؟ فرمایا دنیا والوں میں اللہ، آپ ممتحن بننا ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب دلیل. آئیے اولئک الذین امتحن اللہ. آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا پڑھے گا، قرآن پڑھوں گا اور صحابہ کے ایمان پہ دلیل دوں گا. اولئک الذین، یہی وہ لوگ امتحان اللہ، جن کا امتحان اللہ نے لیا. آئیے قربان جاواں، کسی کا امتحان کتاب، کسی کا امتحان یہ قرآن، کسی کا امتحان کس چیز کا. لیکن قربان جاواں اللہ نے محمد دے شاگرد دا امتحان انہاں دے دل دا لیا. یہ بھی بات بڑی ہے کہ دلوں کے بھیج کو اللہ جانتا ہے. اللہ نے دیکھا ہے ابو بکر کے دل کا ایمان کتنا ہے، عمر کے دل کا ایمان کیا ہے، عثمان کا کتنا ہے. اللہ نے امتحان لیا. یا اللہ تو نے امتحان لیا، من اے دس کہ اے لوگ کامیاب ہوئے نہیں یا کوئی نہ. ریزلٹ آؤٹ، توڑی بولیے ریزلٹ آؤٹ. پہلا پارا
قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ او دنیا والو اگر کامیاب لوگ ویکھڑے نے محمد دے یاراں نو ویکھو، ہدایت والے لوگ ویکھڑے نے محمد دے یاراں نو ویکھو، کیونکہ انہاں تے محنت میرے نبی کیتی ہے، انہاں نو پڑھایا میرے نبی ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڈیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رگیندا گیا۔ شان سارا دی تقسیم رب کر دیتی، گل ساری محمد اتے عام کی، اے تو ود کے نہ آیا نہ آنا کدی، اے تو ود کے نہ آیا نہ آنا کدی، ایویں قرآن رب دا دسیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رگیندا گیا۔ کوئی صدیق بڑھیا محنت، کوئی صدیق بڑھیا صداقت دی وچ، کوئی فاروق بڑھیا عدالت دے وچ، کوئی پیکر حیا دا سخاوت دے وچ، کوئی پیکر حیا دا سخاوت دی وچ، تے کوئی خیبر دے در نو پٹیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رگیندا گیا۔ کوئی فارس کوئی فارس تو آ کے ہویا دی قدر، کیویں رومی تے رحمت دی بھالی نظر، کیویں حبشی اتے عشق کیتا اثر، کیویں حبشی اتے عشق کیتا اثر، مار کھا کے بھی کلمہ پکیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رگیندا گیا۔ محبوب کل سونا ختمی رسول جتھوں لنگدا گیا، رنگ لیندا گیا، عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن، کیویں رب دا قرآن سنیندا گیا۔ ماشاءاللہ آپ نے صحابہ، اہل بیت، ان کا پیغام، یہ ساری چیزیں سنی، اور جتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں آپ اپنے دل سے یہاں بیٹھ کے ارادہ کر کے جائیں، اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں آپ پریشان نہ ہونا، ہمارے بچے حافظ بن گئے، قاری بن گئے، کہاں سے کھائیں گے کہاں سے پیئیں گے؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے تھے، وہ کس نے تمہیں کہہ دیا کہ مولوی بن گئے تو کہاں سے کھائیں پیئیں گے؟ جو رب جنگل بیابان میں جنگل کے درندوں کو وقت پہ کھلاتا ہے، کیا وہ اپنے مہمانان رسول کو نہیں وقت پہ کھلائے گا؟ میں کہتا ہوں ان کے سر پہ پگڑیاں ہیں، سفید لباس ہے، آپ ہم سب جتنے کھڑے ہیں سب سے منفرد آپ کے سامنے یہ لوگ ہیں۔ میری ان پہ نظر پڑی، ورنہ میرے ذہن میں جو موضوع تھا نا وہ عظمت قرآن پہ تھا، لیکن میرے ذہن میں موضوع یہ لگایا انشاءاللہ اگلے سال اگر آپ نے یاد کیا تو میں عظمت قرآن پہ گفتگو کروں گا۔ آخری بات سن کے جائیں، آج ان کے سر پہ دستار بندی جید علماء نے کی،
جن کے والدین ہیں وہ ہاتھ تو اوپر کریں، ان کے والدین ہاتھ اوپر کریں. یہ بڑا پیغام ہے، بڑا پیارا. آپ خوش قسمت ہیں. آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، ادارے والوں کو بھی دیتا ہوں، پڑھانے والوں کو بھی دیتا ہوں، بچوں کو بھی دیتا ہوں. آپ پورے خاندان مبارکباد کے مستحق ہیں. آج دستار بندی علماء نے ان کے سر پہ کی، کل دن قیامت میں آپ کے سر پہ دستار بندی خود رب رحمان کرے گا. نفسی نفسی کا عالم، لوگ حیران پریشان. آواز آئے گی تخت لایا جائے، نہیں وہ تاج لایا جائے. مولانا شیراز صاحب غور کیجئے گا، جب علماء، میں حیران ہوتا ہوں جب میں نے پڑھا کہ وہ الفاظ تھے ضوءہ احسن من ضوء الشمس، والدین کے سر پہ جو تاج رکھا جائے گا اس تاج کی روشنی دنیا کی سورج سے زیادہ حسین ہوگی. میں نے پھر لفظوں پہ غور کیا کہ میرے میٹھے مدنی نے فرمایا ضوءہ احسن، یعنی سورج کی روشنی سے سونی، تیز. غور تو کریں، ایک ہوتا ہے تیز ہونا، یہ تیز ہے. ایک ہوتا ہے خوبصورت ہونا، خوبصورت ہونا اور چیز ہے، تیز ہونا اور چیز ہے. والدین کے سر پہ جو تاج رکھا جائے گا اس کی روشنی تکھی تیز نہیں ہونی، سورج تو زیادہ سونی ہونی ہے. لوگ کی مڑ مڑ ویکھن گے کون نے؟ آواز آئے گی، کوئی پوچھے گا حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، فاضل ہے، محدث ہے، مقرر ہے، مرتب ہے، مؤلف ہے، مجاہد ہے، غازی ہے، کون ہے؟ آواز آئے گی نہیں، یہ مان سہرا کا جو ریڑھیاں چلانے والا مزدور ہے نا وہ ہے. پتر نو اتنا لمبا بھیجا سی بدر العلوم پنڈ بہادر خان، اتھے ریڑھیاں چلا چلا کے مزدوریاں کردا سا تے دل وچ محمد دے فرمان نو بٹھایا ہے، پتر نو قاری بڑھایا، اج اے دے سر تے رب باری نے خود تاج سجا دیا. نہیں بولے، ہاں میرا دل کرتا یہیں سے شروع ہو جاؤ. ہاں لیکن قربان جاؤ، ادھر دیکھیں، یہ تو مقام مل گیا، سبحان اللہ. پھر آواز آئے گی، او قاری جی رب باری اقرا ورتک ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. 19